جمعیت زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت زندہ ہے۔ کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ زندہ ہے جمعیت زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت زندہ ہے۔ ہر گام پہ يحمد وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، أشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، وقال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس، انتظامیہ کمیٹی اور لاڑکانہ اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم 22 فروری 2020 میں آپ کے شہر لاڑکانہ میں باغ جناح میں سیرت النبی کے عنوان سے جمع ہیں. آپ کے اس پنڈال میں اس ناچیز کی یہ پہلی حاضری ہے. مجھے دیکھ کر آپ کا نظم و ضبط، آپ کی تنظیمی کاوشیں اور اس کے باوجود کہ آپ نے چاول کھا لیے ہیں پھر بھی آپ بیٹھے ہیں، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ چاولوں کے لیے نہیں، دین کی محبت میں بیٹھے ہیں. الحمدللہ یہ بات دل کو بھائی اور اچھی لگی. اکثر جلسوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کو کھانا لوگ بالکل آخر میں کھلاتے ہیں. میں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ بولے پہلے کھلائیں تو پھر لوگ کھانا کھا کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی ریت ہے آپ کے ہاں کہ آپ کے دلوں میں کھانے کی نہیں بلکہ دین کی محبت ہے، علماء کی قدر ہے، اور انشاءاللہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا میں تو عزت دے گی ہی دے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ چیز عزت کا باعث بنے گی. مجھے حکم ملا ہے منہج اہل حدیث کے حوالے سے اور اتباع سنت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں. الحمدللہ دنیا میں بلا مبالغہ اہل حدیث واحد مسلک ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت سے باہر نہیں. ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا عمل ہو،
ان سب کی بنیادیں قرآن و سنت پر مبنی ہیں، اور یہی اصل دین کی اساس ہے۔ ہمارا منہج اس قدر عظیم ہے کہ اللہ نے ابھی یہ دنیا بھی نہیں بنائی تھی، نہ یہ زمین تھی، نہ یہ آسمان تھا، نہ یہ چمکنے دمکنے والا سورج تھا، نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ لوگ تھے نہ حیوان تھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے، اب آپ کہیں گے جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو کیسے جمع کیا؟ یہ سوال تب بنتا ہے کہ جب اس کے جمع کرنے میں مولویوں کا حق، یہ اللہ نے کیا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے منہج اہل حدیث کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اقرار بھی لیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ پل یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں آنے والے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا۔ النبیین، اس میں کوئی ایک بھی غیر نبی نہیں تھا، سارے پیغمبر تھے، اللہ کے سچے پیغمبر۔ ان میں کوئی قادیان کی بدبودار شخصیت بھی نہیں تھی، سارے وہ سروں پر اللہ رب العالمین نے رسالت اور نبوت کا تاج دنیا میں سجانا تھا۔ ان سب کو جمع کر کے رب العالمین نے ان سے ایک وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں بھیجوں گا، تم دنیا میں میرے نمائندے بن کر کام کرو گے، میں تم پر رسالت اور نبوت ساری حکمتیں میں تم پر نازل کروں گا، رسالت اور نبوت کا تاج تمہارے سروں پر سجاؤں گا، دنیا میں تم میرے دائی بن کر جاؤ گے، مبلغ بن کر جاؤ گے، میری مخلوق کو میری طرف تم بلانے والے بن کر جاؤ گے، میری عبادت کی دعوت دو گے، اپنی اطاعت اور اتباع کی دعوت دو گے۔ لیکن فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا، آخری تاجدار آئے گا، جس کے میں رسالت اور نبوت کا آخری تاج سجاؤں گا، مصدق لما معکم،
تمہاری مخالفت نہیں کرے گا بلکہ تمہاری شریعتوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ مصدق لما معکم، جو کچھ ہم نے تم پر اتارا ہوگا اس کی بھی تصدیق و تائید کرے گا کہ یہ سچ۔ اس آخری پیغمبر کے آنے کے بعد اے انبیاء کی جماعت تمہاری ذمہ داری کیا بنے گی؟ وہ آخری تاجدار جب آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ صاحب زبور داؤد علیہ السلام کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ صحائف والے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء، ان کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنے گی تم اس آخری پیغمبر کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ ہم آج دنیا میں تم دیکھتے نہیں، جب کسی منصب پر نیا آدمی آتا ہے ہم پرانے کے ساتھ لفظ سابقہ لگا دیتے ہیں، وہ سابقہ ہو جاتے ہیں، اور کوئی کرنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی گزشتہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ یہ سب دیکھتے ہیں، آخری تاجدار آمنہ کا لال عبداللہ کا یتیم آئے گا، تمہاری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں بند ہو جائیں گی، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت و تائید کرو گے۔ یہ سامنے اللہ نے ایجنڈا رکھا انبیاء کے اجلاس میں۔ ایجنڈا رکھنے کے بعد، یہ قرارداد پیش کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین نے انبیاء کے اجتماع سے یہ سوال کیا، قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، ارے کیا تم نے اس عہد و پیمان کو تسلیم کر لیا؟ میرے اس معاہدے کو تم نے دل و جان سے قبول کر لیا کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا اقررنا، ان سب نے کہا الہ العالمین کیوں نہیں، ہم نے دل و جان سے اسے تسلیم کر لیا۔ اللہ نے کہا فاشہدوا، ارے تم سارے کے سارے گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ اہل حدیث کا منہج یہ ہے جو انبیاء کی گواہی سے، اللہ کی گواہی سے بھی ثابت ہے۔ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے ہمارے منہج کی تمام انبیاء سے اقرار لیا۔ دنیا میں وہ جب آخری پیغمبر آئے گا، کسی امتی کی اس کے سامنے کیا چلے گی؟ کسی نبی کی بھی اس کے سامنے نہیں چل سکتی۔ چہ جائے کہ تم اس کی امت میں سے لوگوں کو 4 بنا لو یا 5 بنا لو، اللہ رب العالمین کے پیغمبر کے سامنے اللہ کے سچے پیغمبروں کی بھی نہیں چلتی۔ اللہ کے رسول نے خود وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔
جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ. موسیٰ علیہ السلام جو صاحب تورات پیغمبر، اللہ کا سچا پیغمبر، بلکہ میں یوں کہوں تو بھی بے جا نہ ہوگا، اللہ رب العالمین کا لاڈلا پیغمبر، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے والا، اللہ سے ڈائریکٹ سوال و جواب کرنے والا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ، وہ موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں اور تم ان کی پیروی شروع کر دو. وَتَرَكْتُمُونِي، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی تم شروع کر دو میرے آنے کے بعد اور مجھے چھوڑ دو. لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میرے آنے کے بعد تمہیں گمراہ کر دے گی. لاڑکانہ والوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے، اپنے میں جھانک کر، آنکھیں بند کر کے، اپنے ضمیر میں جھانک کر، اپنے ضمیر سے سوال کیجئے. ہر دل میں رب العالمین نے ایک مفتی چھپا رکھا ہے. ہر دل میں رب العالمین نے ایک مفتی چھپا رکھا ہے. اس مفتی سے کبھی تنہائی میں، کبھی خلوت میں، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی دن کے سویرے میں اس مفتی سے یہ سوال تو کرے. جب نبی مکرم کے آنے کے بعد اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی گمراہی کا باعث بنے گی تو کسی امتی کی پیروی ہدایت کا باعث کیسے بنے گی؟ کبھی سوال تو کیجئے گا. آج اس کانفرنس کے ذریعے میں آپ کی طرف یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. آپ گالیاں تو بہت دیتے ہو، وہاں بھی گستاخ ہوتے ہیں، یہ انبیاء کے منکر ہوتے ہیں، یہ اماموں کے منکر ہوتے ہیں. یاد رکھ لو اس پوری کی پوری کائنات میں جتنوں کی قدر، انبیاء کی قدر، صحابہ کرام کی قدر ایک اہل حدیث کرتا ہے. اللہ کی قسم دنیا میں کوئی مسلک ایسا نہیں ہم بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر مرچ مسالے کے، بغیر کچھ بڑھائے، بغیر کچھ گھٹائے، جو حیثیت جس کی ہوتی ہے اسی حیثیت کو منوان مانتے، کچھ نہ اپنی طرف سے اضافہ اور نہ اپنی طرف سے کمی. میرے بھائیوں، فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا ایک صفحہ لے کر آئے، ایک ورق لے کر آئے تورات کا. اور آ کر آپ کے سامنے پڑھنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تورات کا وہ ورق میرے سامنے پڑھتا ہے. آپ غصے کی وجہ سے آپ کا ایک رنگ جاتا ہے، ایک رنگ آتا ہے. صدیق اکبر نے دیکھا اور حضرت عمر سے کہا، اے عمر، اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتا کتنا غضبناک ہو رہا ہے؟ انہوں نے ورق کو ایک طرف رکھا، فوراً کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں. میرا تو صرف یہ مقصد تھا، تورات کا جو ورق میں لایا تھا
صرف یہ مقصد تھا تاکہ آپ سے تصدیق کروں کہ یہ جو باتیں اس میں لکھی ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہے. میں صرف اس نیت سے پڑھ رہا تھا. رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد پھر بھی تجھے تورات کی ضرورت ہے، پھر بھی تجھے تورات کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک شہر میں کوئی بڑا عالم ہے، بڑا، جسے مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا ہو، بھی یہ علم کا سمندر ہے، ایسے شخص سے آپ مسئلہ پوچھیں، وہ آپ کو مسئلہ بتا دے، قرآن حدیث کی دلیل بھی دے دے، پھر اس کے پوچھنے کے بعد پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ محلے کے چھوٹے موٹے جو امام ہوتے ہیں نمازوں کے مسجد میں، ان سے بھی جا کر آپ پوچھیں، پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. جب آپ کو ایک دلیل میں بڑے سے آپ نے بات پوچھ لی. اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عمر، فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اے عمر، تو میرے سامنے آج تورات کا ورق لایا ہے، اگر وہ صاحب تورات پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، تو صفے کی بات کرتا ہے جس ہستی پر اللہ رب العالمین نے تورات کی پوری کتاب اتاری ہے. لو کان موسیٰ حیا، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، میرے آنے کے بعد اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانے کی خواہش کرتے، انہیں بھی میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہ آتا. اللہ کا پیغمبر بھی اس بات کا محتاج ہے میرے آنے کے بعد کہ وہ بھی میری سنت کے دروازے سے گزر کر جنت تک پہنچ سکتا ہے. میری سنت سے باہر اللہ کا پیغمبر بھی جنت تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے حبیب نے وضاحت سے بیان فرمایا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے السنت کسفینۃ نوح من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق. ارے سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اگر آپ بھی اللہ رب العالمین کے عذابات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، سنت کی کشتی میں سوار ہو جائیے، جی آپ کو انشاءاللہ پار لگائے گی، پار لگائے گی. ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں، کلچر میں یہ چیز بری نہیں مانی جاتی بھی دونوں ہاتھ اللہ نے دیے ہیں. بسکٹ پکڑ لیے، اس میں چائے پکڑ لی، صبر تو دونوں کھانے، بسکٹ کا ٹک منہ میں لگانا ہے اور پھر چائے کا گھونٹ بھی پڑنا، تو دونوں ہاتھ. اب ایک دفعہ بسکٹ ڈالے گا، پھر اس کو رکھے گا، پھر دائیں ہاتھ سے کپ پکڑے گا، تو یہ دیر ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں کھانے پینے میں صبر نہیں، بالکل بھی صبر نہیں. اور اگر یہ نظارہ دیکھنا ہو آپ نے ہماری بے صبری کا، کراچی میں تو میں دیکھتا رہتا ہوں، لاڑکانہ میں ابھی لیمپ بھی جل رہے ہوتے ہیں،
پانی بھی گرم اس میں ڈل گیا ہے، اوپر ساری جتنی بھی ورائٹیاں ہیں ساری رکھ دی گئی ہیں، اوپر ڈھکنے ڈال دیے گئے ہیں۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا کھلے گا۔ اس کے بعد میزبان کی طرف سے اشارہ ملتا ہے، کھانا کھل گیا۔ یہاں لاڑکانہ میں اشارے کا کیا طریقہ ہے مجھے معلوم نہیں۔ کراچی میں طریقہ یہ ہے کہ جو ویٹر ہوتے ہیں، جو اس میں کھانا ڈالنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے ڈھکنے اٹھا کے آپس میں ٹکرا کے وہ ایک آواز پیدا ہوتی ہے، پھر ان کو نیچے زمین پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ کھانا کھل گیا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ کھانا کھل گیا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کھانا نہیں کھلتا، لوگ کھل جاتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ کھانا نہیں کھلتا، کھانا تو وہی ٹیبلوں پہ پڑا ہوتا ہے جہاں پہلے پڑا تھا، لوگ کھل جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی پناہ کس طرح ٹوٹتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ہفتے سے بھوکے تھے یہ لوگ، ایک ہفتے سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، جب سے کارڈ ملا جب سے کچھ نہیں کھایا، اور آج زندگی کا آخری کھانا سمجھ کر کھاتے ہیں۔ پھر کوئی امتیاز نہیں ہوتا دائیں سے کھائیں کہ بائیں سے کھائیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، شیطان بائیں سے کھاتا ہے بائیں سے پیتا ہے، مسلمان تو دائیں سے کھاتا ہے دائیں سے پیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت کہ اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ وہ شخص بائیں سے کھا رہا ہے، آپ نے اسے حکم کیا، نصیحت کی، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس شخص نے شرمندگی محسوس کی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی اس کے دائیں ہاتھ نے کبھی کام نہیں کیا، کبھی کام نہیں۔ سنت کی مخالفت کوئی معمولی جرم ہے؟ یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم، اور اس کے نقصانات آخرت تک پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں حوض کو اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا حوض کوثر سے۔ میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ جو ان کے وضو کے اعضاء ہیں، جن کو ہم وضو میں دھوتے ہیں، ہاتھ ہیں، بازو ہیں، چہرہ ہے، پاؤں ہیں، یہ چمک رہے، باقی امتوں کے نہیں چمکیں گے، میری امت کے چمکیں گے، اور یہ علامت ہوگی کہ یہ میری امت کے لوگ۔ فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ میری طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، ان کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، میں انہیں دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، دیکھوں گا کہ فرشتے انہیں مار مار کر بھگائیں گے، میرے قریب نہیں آنے دیں گے، میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ بیچارے پیاسے ہیں، آب کوثر پینے کے لیے میری طرف بڑھ رہے ہیں، انہیں آنے دیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے بتایا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ، محبوبم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دودھ جیسے خالص دین میں کس طرح ملاوٹیں کی۔ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، آپ کو علم نہیں آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد
انہوں نے دین میں کس طرح ملاوٹیں کی. دودھ جیسے خالص دین میں پانی ڈال ڈال کے اسے کچی لسی بنا دیا، دودھ نہ رہنے دیا، حتیٰ کہ اس چیز کو اتنا مشہور کر دیا لوگ لسی ہی کو دودھ سمجھ بیٹھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں یہ بات سنوں گا کہ یہ وہ لوگ بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی، میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، لعنت ہو، دوری ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی. اللہ کے رسول انہیں کہیں گے ان کو دور کرو مجھ سے. اس وقت یہ دور کر دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے، آب کوثر سے بھی محروم رہیں گے. کس وجہ سے؟ محض سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. آج سب سے بڑی دلیل یہ ہے میاں یہ کیا ہر دفعہ تم پوچھتے ہو قرآن میں ہے حدیث میں ہے، قرآن میں ہے حدیث میں ہے، یہ گھڑی قرآن میں حدیث میں ہے، یہ چشمہ قرآن میں حدیث میں ہے، یہ اسپیکر تم نے لگایا ہوا ہے قرآن حدیث میں ہے، یہ بلب لگائے ہوئے ہیں قرآن حدیث میں ہے. صحابہ نے بلب لگائے تھے، صحابہ نے جلسہ کیا تھا. یہ سب سے بڑی دلیل. اب یہ اعتراض بنتا ہے کب؟ جب ہم یہ کہیں کہ گھڑی لگا کے جو خطیب تقریر کرے اس کو 2 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، جو چشمہ لگا کے نماز پڑھائے اس کو 4 نمازوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور جو بغیر چشمے کے پڑھائے اسے 1 نماز کا ثواب ملتا ہے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی دلیل کیا ہے؟ جب بھی بات دین سے متعلق آئے گی میں پابند ہوں اس بات کا، مکلف ہوں اس بات کا کہ دین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے قرآن و سنت سے اس کی دلیل دوں. آج کوئی شخص بوتل میں پانی پیے، گلاس میں پیے، ضرورت نہیں. ہاں دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے پیے کہ اللہ کے رسول نے بائیں سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ مسلمان دائیں سے پیتا. کھانا کھائے پانی کی بھی جگہ رکھے، ہوا کی بھی جگہ رکھے، ساری آنتیں فل نہ کر لے. لوگ کہتے ہیں میاں ایسا کھاؤ ایسا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ گے تو جگہ خالی ہوگی، گیس بنے گی. گیس کی جگہ ہی نہیں رکھو، اتنا کھاؤ گیس کی جگہ ہی نہیں رکھو. اللہ کے حبیب نے پھر 7 آنت سے کھاتا ہے، 7، اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، 1 آنت سے کھاتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. اب آپ دیکھیے ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے. لوگ تو بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں نا ہم پر، لیکن کبھی ہمارے قریب بیٹھ کر ہماری بات بھی تو سنیں نا. ہمارے قریب تو بیٹھیں کبھی، ہم کہتے کیا ہے. سنن دارمی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان رک جاتا ہے، اور ایک فرشتہ میرے پاس آ جاتا ہے. جو اوپر رک جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ترازو ہے. ترازو کا ایک دستہ ہوتا ہے، مٹھا، جسے پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور پلڑے کو برابر میں پھر تولتے ہیں. اس نے اس کا دستہ پکڑ لیا اور دونوں پلڑے زمین کی طرف لٹکا دیے. اوپر والے نے نیچے والے سے پوچھا ہمیں بھیجا گیا ہے، کیا وہ یہی ہستی ہے؟ نیچے والے نے کہا ہاں یہ وہی ہستی ہے. اس نے کہا اچھا پھر آپ کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ. آپ فرماتے ہیں مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا.
جو دوسرا پلڑا خالی تھا اس میں کسی اور کو رکھا گیا. حدیث میں نام ذکر نہیں ہے کہ وہ دوسرا کون تھا، لیکن دوسرے کو رکھا گیا. اور اوپر والے نے ترازو کو اٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا پلڑا اتنا وزنی تھا کہ وہ زمین سے اٹھا ہی نہیں، اور دوسرے والا پلڑا میرے مقابلے میں اتنا ہلکا تھا کہ فوراً اوپر اٹھ گیا. اب اوپر والے فرشتے نے کہا زنہو بعشرن، سے 10 کے مقابلے میں تولو. آپ نے فرمایا مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر اٹھایا گیا، پھر بھی میرا وزن بھاری رہا. اوپر والے فرشتے نے کہا زنہو بمئتن، اسے 100 کے مقابلے میں تولو. فرمایا مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، فرمایا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا. فرمایا اوپر والے فرشتے نے پھر کہا زنہو بألفن، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو. فرمایا مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا. بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا اس پلڑے میں جس میں 1000 لوگ موجود تھے، وہ پلڑا جب زمین سے اوپر اٹھا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر گرنے لگے. آپ یہ بتاتے ہوئے مسکرا دیے. آپ نے فرمایا میرا پلڑا پھر بھی زمین پر ٹکا رہا، اور وہ 1000 کا پلڑا میرے مقابلے میں بے وزن ہو گیا. اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا ارے بھائی، کس ہستی کا وزن کن لوگوں کے ساتھ کراتا ہے؟ کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں. واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعہا، اللہ کی قسم اگر پوری کی پوری کائنات بھی دوسرے پلڑے میں رکھ دے گا پھر بھی آمنا پلڑا بھاری رہے گا. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. آج دنیا کہتی ہے یہ نبی کی قدر نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں نبی جیسا رب العالمین نے، ہمارے پیغمبر جیسا کوئی دوسرا رب العالمین نے بنایا ہی نہیں. ارے اگر کسی کے پاس آئے تو کبھی لے کر بھی تو آؤ، کبھی ہمیں بھی تو دکھاؤ. ہم تو فقط اتنا کہتے ہیں کوئی انسان ہے تو سامنے لاؤ. ارے کبھی لاؤ تو صحیح. ہمارا پیر محمد جو لال ہے، تیرا بھی کوئی ایسا ہے تو مجھے بھی دکھا دے. تیرے پاس اگر کوئی ایسا ہے، ایسا پیر و مرشد، ایسا رہبر، ایسا ہادی، ایسا امت کا درد رکھنے والا کوئی ایسا ہے تو ہمیں بھی دکھا دے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں دنیا میں ایسی ہیں جو آپ نے ان کو اپنی سنت کے ساتھ منسوب کیا، یہ سنت کے ساتھ ان کو جوڑا اور ساری کائنات کو اس کا مکلف بنایا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھے؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے نماز ایسے پڑھو جیسے میں جیسے نماز پڑھتا ہوں. اے لاڑکانہ والو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر مجھے بتائیے، ارے دل تھام کر رب کو یاد کرنا بہتر ہے یا پیٹ تھام کر رب کو یاد کرنا بہتر ہے؟ ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اس سوال کا تو جواب دیجئے. دکان کھولتے ہیں پیٹ کے لیے، مدرسہ پڑھاتے ہیں پیٹ کے لیے، نوکریاں کرتے ہیں پیٹ کے لیے، سیاست لڑتے ہیں پیٹ کے لیے.
ارے 10 منٹ کے لیے مسجد میں آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، وہی سب کا پیٹ بھرنے والا ہے، تیرا بھی پیٹ بھرے گا۔ اللہ کی دربار میں آ کر دل تھام کر رب العالمین کو یاد کرو۔ کراچی والوں کا دل تو سینے میں ہے، میرا حسن زن ہے کہ لاڑکانہ والوں کا دل بھی سینے میں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں کا دل کہیں تھوڑا سا نیچے پیٹ کی طرف تو نہیں اتر گیا؟ سینے میں ہے۔ اور کبھی بھی آپ کی والدہ ہو، آپ کا والد ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کی ہمشیرہ ہو، آپ کے پیارے دوست ہوں، ایمان سے بتاؤ ان کی محبت دل میں ہوتی ہے یا پیٹ میں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ ارے پیٹ تو نرا غلاظتوں کا مرکز ہے، پیٹ محبتوں کا مرکز نہیں ہے، پیٹ تو نرا غلاظتوں کا مرکز ہے۔ دل تھام کر رب کو یاد کرو۔ ویسے بھی دیکھو، جب کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے معافی مانگتا ہے نا، معافی مانگتا ہے کسی سے، ایمانداری سے بتاؤ وہ ایسے معافی مانگتا ہے یا ایسے معافی مانگتا ہے؟ کیسے مانگتا ہے؟ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگتا ہے یا ایسے مانگتا ہے مجھے معاف کیجیے؟ کیسے مانگتا ہے؟ ارے ہم جب اللہ کی جناب میں کھڑے ہیں، نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، ہم اپنی گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر کھڑے ہیں، وہی معافی مانگنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ ہمارے سر سے اس گناہوں کے بوجھ کو اتار دے۔ اسی لیے تو ہم جب مسجد میں قدم رکھتے ہیں ہمیں دعا ہی یہی سکھلائی گئی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس فقیر پر کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے اس فقیر پر کھول دے۔ ہم دعا ہی یہ کرتے ہیں، سیدھی سادی بات ہے، عقل کی بات ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے حبیب کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی اور میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، میں نے دیکھا آپ نے دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، پھر دونوں کو آپ نے سینے پر رکھا، علی صدرہ، یہ صدر، یہ چھاتی، سینے پر رکھا۔ یہ اللہ کی یاد کا مرکز ہے۔ حج کا معاملہ ہے، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، ارے لوگو مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو، مسائل پوچھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال موقع ملے نہ ملے، مجھ سے سیکھ لو۔ دیکھو میں آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹوں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اسے 1 نماز کا ثواب اللہ رب العالمین 1,00,000 نماز کے برابر عطا کرتا ہے۔ بیت اللہ میں 1 نماز کا اجر 1,00,000 کی صورت میں اللہ دیتا ہے۔ اب آج کل عمران خان نے حج بھی اتنا مہنگا کر دیا، سرکاری حج بھی اتنا مہنگا ہو گیا، 5-5.5 لاکھ کا حج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ اب آدمی جب 5 لاکھ لگا کے بیت اللہ میں جائے اور وہ کہے یار اتنے پیسے لگے ہیں، اب میں تو زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی چکر میں بیت اللہ سے باہر ہی نہیں جاؤں گا، بیت اللہ میں بیٹھا رہوں گا، 8 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو بیت اللہ میں ہی بیٹھا رہے، اس کا حج ہو جائے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے 8 ذی الحج کو بیت اللہ چھوڑ دے اور فجر کی نماز پڑھ کے منا چلا جائے۔ منا میں 1 نماز کا کتنا ثواب ہے حدیث میں درج نہیں، بس جتنا بھی ہے بھلے 1 نماز کا 1 ہی ثواب ہے، منا چلا جائے۔
وہاں ظہر پڑھ، قصر کر لیکن اپنے وقت پہ پڑھ، ظہر پڑھ، مغرب پڑھ، عشاء پڑھ، اور دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کے عرفات کی طرف چلا جا۔ عرفات میں جا کے ظہر کو جب وہاں پہنچ جاؤ، پہلے ظہر کی پڑھو، قصر بھی کرو اور جمع بھی کرو، عصر کو بھی ظہر کے وقت میں پڑھ لو۔ یار لوگ نہیں پڑھتے، ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، ان کو اس بات سے غرض ہوتی ہے جس امام کے ہم مقلد ہیں اس نے کیا کہا ہے، ہمارا مسلک کیا کہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آ کے بتاتے ہیں، اپنے مولویوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، جی وہ بالکل آپ کی ہدایت کے مطابق میں بیت اللہ میں گیا نا، میں نے ایک نماز بھی پورا مہینہ رہا، میں نے ایک نماز بھی وہاں بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھی، ساری نمازیں ہوٹل پہ پڑھتا رہا۔ ارے بدبخت، تجھے 5 لاکھ لگا کے وہاں جانے کی ضرورت تھی کیا؟ تو ساری نمازیں ہوٹل پہ پڑھتا رہا ہے، اس امام کے پیچھے تو نے نماز نہیں پڑھی جس جگہ اللہ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ دیتا ہے، تو اس سے بھی محروم ہو گیا۔ پھر عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ظہر پڑھی، اور پھر ظہر کے وقت میں ابھی عصر کا وقت نہیں آیا، عصر پڑھ ڈالی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے وقت میں فرض ہے، اپنے وقت میں فرض ہے، اور اللہ نے یہاں وقت کے سارے ضابطے توڑ دیے اور خود توڑوائے، اپنے پیغمبر سے توڑوائے، کو مقدم کر کے ظہر کے وقت میں پڑھا۔ جب ظہر پڑھی گئی، اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے سفر کر رہے، نہیں، وہی ہیں، بس دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، آپ بھی مانگو، یہ قبولیت کا مقام ہے، دعا مانگو۔ مغرب کا سورج عرفات میں ڈوب گیا، اللہ کے رسول نے حکم کیا کہ رخت سفر باندھو، سواریوں پہ اپنے سامان لا دو، خیمے لا دو، مزدلفہ کی طرف چلو۔ بلال آ گیا، یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، اللہ کے رسول نماز نماز۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول آج مغرب کی نماز بھول گئے۔ آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، ارے نماز تیرے آگے ہے، چل نبی آگے پڑھ۔ مغرب قضا ہو گئی، مغرب کا وقت ختم ہو گیا، آپ مزدلفہ پہنچے تو عشاء کا وقت ہے، پہلے عصر کو پہلے پڑھ لیا ظہر کے وقت میں، مغرب کو جان بوجھ کے لیٹ کیا عشاء کے وقت میں، وہاں پہلے جا کے مغرب پڑھی، پھر جا کے عشاء پڑھی۔ اس سارے پروسیجر میں اللہ تعالی ہمیں ایک ہی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ اے دنیا والو، لاڑکانہ والو، کراچی والو، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں، دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نہ بیت اللہ کی دیواروں میں رکھا ہے، نہ مینا میں رکھا ہے، نہ عرفات میں رکھا ہے، نہ مزدلفہ میں رکھا ہے، نہ نمازوں کے اوقات میں رکھا ہے۔ دین جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا سنت رسول کی پیروی میں رکھا ہے۔ اس پورے فلسفے سے ہمیں یہ ایک بات سکھا دی اور سمجھا دی، اور ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ میاں دیکھو ٹھیک ہے یہ مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، مانتے ہیں ہم نہیں ہے، لیکن کام تو اچھا ہے نا، کام تو برا نہیں ہے۔ کام جیسے کھانا سامنے آیا، مولوی صاحب نے اس پہ کچھ پڑھ دیا، سورہ فاتحہ پڑھ دی، جسے لوگ ختم شریف کہتے ہیں، پڑھ دیا کچھ، وہ ختم شریف کر دیا تو کسی کو گالی تو نہیں دی نا، قرآن پڑھا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ جب
کوئی کھانا ایسا سامنے آتا ہے جس پر وہ کوئی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو حضرت صاحب کو متاثر کرے، حضرت صاحب کو وہ خوشبو متاثر کرے، تو پھر سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ مدثر، بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں۔ اور اگر صرف لہسن کی بھنگار لگا ہوا دال کی خوشبو آئے تو 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کے ختم شریف مکمل ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی مجھے بتائیے، ایک شخص آپ کے لاڑکانہ میں اس کی دودھ کی دکان ہے، آدھا ٹب اس کا دودھ کا بھرا ہوا، آدھا ٹب دودھ کا بھرا ہوا ہے، اور اس دودھ میں آپ کے سامنے لاڑکانہ سے کوئی اچھا صاف ستھرا پانی یا منرل واٹر کی بوتلیں خرید کر بالٹی پوری بھر کے اس دودھ میں ڈالتا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ دکاندار ایماندار ہے یا بے ایمان ہے؟ کیا کہیں گے؟ ہیں؟ بے ایمان۔ اور اگر اس کی دکان ہو دودھ کی، اگرچہ وہاں کھلا دودھ نہیں بیچنے دیتے، لیکن اگر اسے اجازت مل جائے کھلے دودھ کی، اور وہاں ٹب رکھا ہوا ہو اور اس میں بالکل آپ کے سامنے خالصتاً زمزم کا پانی بھر کر دودھ میں ڈالے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا، اگر کوئی شخص دل میں کوئی نیک مراد رکھ کر اس پانی کو سیر ہو کر پیے، اللہ رب العالمین اس کی اس مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ زمزم کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اگر وہ زمزم دودھ میں ڈالتا ہے تو آپ کی نظر میں وہ بے ایمان ہے، اچھا کام کر رہا ہے، پھر بھی آپ کہیں گے بے ایمان۔ تو معلوم یہ ہوا دودھ میں اچھی چیز ڈالے، لاڑکانہ کا پانی ڈالے یا مکے کا زمزم ڈالے، ملاوٹ تو ملاوٹ، ہر صورت میں وہ ملاوٹ کہلائے گی۔ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے اندر آپ کچھ اچھی آمیزش کریں یا بری آمیزش کریں، بدعت تو بدعت ہے۔ یہ حسنہ اور حسنہ اور سیئہ کی یہ تقسیم آپ لوگوں نے کی ہے۔ اللہ کے حبیب نے تو فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس کی کوئی شکل، کتا تو ناپاک ہے، حرام ہے، چاہے وہ سفید ہو یا کالا ہو، یہ تو رنگ سے تو بحث نہیں ہے، جنس سے بحث۔ بدعت ہر شکل میں حرام، چاہے وہ آپ اچھی ملائیں چاہے بری ملائیں، اس کے اچھے ہونے کے لیے، اچھے ہونے کی دلیل بھی آپ کو کتاب و سنت سے درکار ہے۔ آپ جو ایک کام کو اچھا کہہ رہے ہیں، کھانے پر قرآن پڑھنے کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں، اس اچھا کہنے کی دلیل بھی آپ کو قرآن و سنت سے درکار ہے۔ اور یہ کام اس دنیا میں اہل حدیث کے سوا آپ کو کسی کے ہاں نہیں ملے گا۔ ہمارا بچہ بھی کھڑے ہو کر پوچھتا ہے مولوی صاحب آپ نے یہ بات کی، جواز کا فتویٰ دیا یا حرمت کا فتویٰ دیا، دلیل کیا ہے؟ پوچھا جاتا ہے۔ اور یار لوگوں کے ہاں تو سوال، علماء کے سامنے سوال کرنا بے ادبی مانا جاتا ہے۔ یہ بے ادبی ہے کہ سوال کیوں کیا؟ ارے علماء سے سوال کرنا بے ادبی ہے تو کیا جہلاء سے پوچھا جانا ادب ہے؟ جہلاء سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کیا ہم تمہیں تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتلا دیں؟ اپنے دل میں سوچ کر تو یہ کرتے رہے انہم یحسنون صنعا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبط اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا،
ایسے بدبخت رب العالمین کے ہاں آئیں گے، دنیا میں بہت کچھ کر کے آئیں گے، یہ امیدیں رکھ کر آئیں گے ہم نے اتنی 20 رکعتیں رمضان میں پڑھی، ہم نے اتنی 11ویں اتنی ساری زندگی دیتے رہے، اولئک الذین حبطت اعمالہم، اللہ ان کے سارے عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے منافی تھے سارے کے سارے دنیا میں غارت کر دے گا، اور ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ جس طرح کچھ لوگ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے کچھ خوش نصیب جنتوں میں جائیں گے، اسی طرح کچھ بد نصیب بغیر حساب و کتاب میں دوزخ میں جائیں گے۔ نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلک حقہ اہل حدیث کے ساتھ تا حیات جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے اہل حدیث کی کوئی دوسری تیسری دعوت نہیں، ہماری ایک ہی دعوت، ایک ہی منہج ہے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ محبت سے بیٹھے، محبت سے گفتگو سنی، اور میرے بعد اصل خطابات انشاءاللہ اب شروع ہونے والے ہیں جو آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اصل حقیقت پتہ چلے گی کہ اصل مسلک ہے کیا اہل حدیث کا، اور دنیا آپ کو کیا بتاتی ہے اور کس طرح ہم سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، اخلاص کے ساتھ بیٹھنے پر، جمع ہونے پر اور دین کی محبت لے کر آنے پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔